أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. ہمارے قاری صاحب نے سورۃ الزلزال پڑھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. اس سورت میں آخرت کا بیان ہے، اور اب رسالت کے بیان کے بعد آخرت کا بیان ہی آنے والا ہے. لیکن آخرت کا بیان شروع کرنے سے پہلے رسالت کے بیان سے جس آیت کا تعلق ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بس یہاں تک رسالت کا بیان ہے. اس میں ایک اشارہ ہے. قرآن کریم میں سے 4 طریقے پر احکام سمجھے جاتے ہیں: عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اور اقتضاء النص سے. استدلال کر کے جو بات ثابت ہو وہ قرآن کریم ہی کی بات ہوتی ہے. 4 طریقوں سے ثابت ہونے والی بات ایک ہی درجے کی ہوتی ہے. تو اس آیت میں جو عبارت النص ہے وہ تو رسالت کا مسئلہ ہے کہ متقی وہ مسلمان ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم اور احادیث شریفہ، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. یہاں آ کر بات خاموشی اختیار کی. بس اس میں اشارہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پوری ہو گئی، آگے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر آگے کوئی نبی آنے والا ہوتا تو جیسے ماضی کے انبیاء پر اور ان کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آئندہ جو انبیاء آئیں گے ان پر اور ان کی وحیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا اور اس کا یہاں تذکرہ کیا جاتا. مگر ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. اس لیے علماء کرام نے اس آیت کو ختم نبوت کی صریح دلیل قرار دیا ہے. اس سے زیادہ صریح دلیل تو سورہ احزاب میں ہے.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ تو اتنی واضح اور صریح دلیل ہے کہ اس سے زیادہ صراحت ممکن نہیں ہے. اور یہ اتنی صریح دلیل تو نہیں ہے مگر یہ بھی صریح ہے. اور یہ اشارۃ النص سے اس کی صراحت سمجھ میں آتی ہے. اس نص کا اشارہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی امتی، ذلی، تشریعی، غیر تشریعی کسی طرح کی بھی نبوت باقی ہوتی تو اس کا تذکرہ یہاں ضرور کیا جاتا، جبکہ ماضی کی تمام وحیوں کا اور تمام رسولوں کا تذکرہ کیا گیا اور حضور کی وحی کا اور حضور کی نبوت کا ذکر کیا گیا تو آئندہ کی نبوت کا بھی ذکر کیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہے. بس یہ آیت ختم نبوت کی صریح دلیل ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں 30 آیتیں ایسی ہیں جو ختم نبوت پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں. کوئی عبارت النص سے، کوئی اشارت النص سے، کوئی دلالت النص سے. اور احادیث شریفہ میں تو 300 حدیثیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ بڑے لوگوں میں سے گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اس میں سب حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی. ان حدیثوں میں ختم نبوت کی بھی ساری حدیثیں جمع کی ہیں. تو 300 حدیثیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور 30 آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. ان 30 آیتوں میں سے پہلی آیت یہ ہے جس میں اشارہ ہے کہ نبوت حضور پر پوری ہو گئی، آگے نبوت باقی نہیں ہے، ورنہ اس کا تذکرہ یہاں ہوتا. یہاں رک کر کے تفسیر کا ایک قاعدہ سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کسی بات کو بیان کرتے کرتے خاموش ہو جائے تو یہ حسر کی دلیل ہوتی ہے. اس کی مثال دوں میں. قرآن کریم میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے مہر میں انصاف نہ کر سکے تو وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے ہی نہ، بلکہ یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں جو اس کو پسند ہوں ان میں سے 2 سے نکاح کرے، 3 سے کرے، 4 سے نکاح کرے. اور یہاں کلام ختم ہو گیا. یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے کہ 4 ہی عورتیں، ایسا کوئی کلمہ حصر نہیں ہے. وہ سمجھتے نہیں، قرآن کریم کے انداز بیان کو سمجھتے نہیں. قرآن کریم معرض بیان ہے. قرآن جواز بیان کر رہا ہے کہ یتیم لڑکیوں سے اگر تم مہر میں انصاف نہ کر سکو تو نکاح مت کرو. یتیم لڑکیوں کے علاوہ جو تمہیں عورتیں پسند ہو ان میں سے نکاح کرو، چاہے 2 سے کرو، چاہے 3 سے، چاہے 4 سے. اگر اس سے زائد جائز ہوتی تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر اس کا تذکرہ نہ کرنا، معرض بیان میں بیان کرتے کرتے خاموش ہو جانا، یہ حسر کی دلیل ہے. جیسے میں طالب علموں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی چیز لڈو تقسیم ہونے کے لیے آئے تو ہم نے ترجمان سے کہا آپ اس میں سے لے لیں، 1 لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں. بس
خاموش ہو گیا تو وہ 3 ہی لے سکتا ہے، 4 نہیں لے گا. کیوں؟ اجازت دیتے دیتے جب 3 پر اجازت دینے والا رک گیا تو معلوم ہوا کہ اتنی ہی اجازت ہے. پھر یہ جو حسر ہے یہ حسر صراحتن نہیں ہے بلکہ یہ حسر کا فلیور ہے. جیسے فروٹی ہے، اس فروٹی میں آم کا رس نہیں ہوتا ہے، آم کا فل فلیور ہوتا ہے. پینے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا آم کا جوس پی رہے ہیں، آپ کا رس پی رہے ہیں، حالانکہ آم کا رس کچھ نہیں، اس میں پھل کا فلیور ہے. تو ایسی جگہ پر یہ حسر نہیں، یہ حسر کا فلیور ہے. اور وہ حسر کا جو فلیور ہے اس کو سمجھائے گا کون؟ اس کو سمجھائیں گے اللہ کے رسول. ہم مجتہدین شاید اس کو نہ سمجھ سکیں، اللہ کے رسول اسے سمجھاتے ہیں. حدیثوں میں ایک واقعہ ہے ریلان کا، وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 اپنے نکاح میں روک لو، باقی 6 کو الگ کر دو. چنانچہ انہوں نے الگ کر دیا. ایک دوسرا واقعہ ہے، اس واقعے میں ایک صحابی، ایک شخص کے نکاح میں 5 بیویاں تھی. پھر وہ مسلمان ہوئے تو حضور نے ان کو کہا کہ ایک کو الگ کر دو، کوئی بھی 5 میں سے ایک کو الگ کر لو، 4 کو رکھ لو. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو حکم دیا ہے وہ اسی آیت کے پیش نظر ہے. اس آیت کریمہ میں حسر ہے کہ 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں. چنانچہ امت کا اجماع ہے کہ ایک شخص مسلمان کے نکاح میں بیک وقت 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں، 4 بیوی، 5ویں بیوی نہیں ہو سکتی. اگر 5ویں سے نکاح کرے گا تو 5ویں کا نکاح باطل ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا. 4 ہی نکاح. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ایسا جو حسر ہوتا ہے اس حسر کو واضح کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیثوں کی ضرورت اسی لیے ہے. اگر حدیثوں کو نہیں لیا جائے گا تو یہ جو آیت میں حسر کا فلیور ہے اس فلیور کو کون سمجھائے گا؟ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ عربی میں معدول عدد یہی ہے، مثنا، ثلاثہ اور ربع. بس یہاں تک معدول ہے، 2 2 3 3 4 4. پھر اس کے بعد معدول ہے ہی نہیں. اور اگر کسی ایک قول یہ ہے کہ نہیں آگے بھی معدول ہے تو وہ ضعیف قول ہے. جو مستعمل ہے وہ یہی اعداد ہیں. اور قرآن کریم اس کا جیسے وہ احسن صورت کو لیتا ہے تو الفاظ میں سے بھی جو احسن الفاظ ہوتے ہیں وہی لیتا ہے، غیر احسن الفاظ کو نہیں لیتا. اور اگر آگے اجازت دینی ہے تو پھر کوئی دوسری تعبیر لاتا ہے، جیسے سورہ فاطر میں ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. کسی فرشتے کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں. کسی فرشتے کے 3 ہاتھ ہیں، کسی فرشتے کے 4 ہاتھ ہیں. ربع تک تو وہ معدول لائے. آگے معدول جو ہے ضعیف قول کے مطابق معدول ہے لیکن صحیح قول کے مطابق آگے معدول نہیں ہے. تو آگے یہ لایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ بناوٹ میں جو چاہے اضافہ کرتے ہیں. چنانچہ بہت بعض فرشتوں کے 500 ہاتھ ہیں. تو اس طریقے پر اگر 4 سے زائد ہے تو پھر ایسی کوئی تعبیر آتی ہے. یہاں بھی اگر 4 سے زائد بھی یا جائز ہوتی تو یہاں بھی ایسی کوئی تعبیر آتی مگر کوئی ایسی تعبیر نہیں آئی. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اشارت النص سے عبارت النص تو نام ہے اس غرض کا، اس مقصد کا جس مقصد کے لیے کلام چلایا گیا ہے.
جیسے کہ یہ آیات چل رہی ہیں توحید، رسالت اور آخرت کے مسائل بیان کرنے کے لیے. اور اشارت النس کیا ہے؟ اشارت النس یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کا جتنا دائرہ ہو اس دائرے تک استدلال کرنا، یہ اشارت النس ہے. جیسے میں پہلے گزرا تھا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ منوالہ پر ایمان لاتے ہیں جو غیب الغیب ہیں. لیکن لفظ غیب عام استعمال کیا ہے، اللہ ہی کے لیے خاص لفظ نہیں استعمال کیا. اللہ کے لیے غیب الغیب تو ہے لیکن صرف غیب اللہ کے لیے خاص نہیں ہے. لہذا غیب میں تمام وہ چیزیں آتی ہیں. دوسری دنیا یہ بھی غیب ہے، جنت جہنم وغیرہ سب غیب ہیں، ہم نہیں جانتے. جتنی باتیں ہیں دوسری دنیا کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بتلا دی اور ہم نے جان لی، وہ اب ہمارے غیب نہیں رہی. اسی طرح سے ماضی بعید تک کے واقعات، انبیاء آدم علیہ السلام تک، اس سے بھی پہلے جنات، اس سے پہلے ملائکہ، اس سے پہلے کائنات، آسمان و زمین کیسے پیدا ہوئے، یہ سب ہمارے لیے غیب ہیں. ان میں سے جتنی باتیں حضور نے ہمیں بتلا دی وہ ہم نے جان لی، وہ ہمارے لیے غیب نہیں رہی. باقی وہ جو حضور نے نہیں بتلائی وہ سب غیب ہیں ہمارے لیے. اسی طرح سے مستقبل بعید کی جتنی باتیں ہیں، قیامت سے پہلے پہ کیا کیا ہونا ہے، اس سلسلے میں جتنی موٹی موٹی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی وہ ہمارے لیے غیب نہیں رہی. لیکن اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جو حضور نے بیان نہیں کی ہیں، وہ سب ہمارے لیے غیب ہیں. وہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام غیوب پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کائنات کی ماضی بعید کی باتیں، اس کائنات کی مستقبل بعید کی باتیں، اور دوسری دنیا کمپلیٹلی دوسری دنیا، اس کی وہ باتیں جو حضور نے بیان نہیں کی، وہ سب غیب ہیں. تو یہ مسئلہ، یہ لفظ غیب عام استعمال کیا، اس سے یہ سب مسائل ثابت ہوئے. ورنہ ماسیق علیہ کلام تو ہے کہ متقی مسلمان وہ ہیں جو اللہ کا یقین کرتے ہیں. یہاں رک کر ایک بات سمجھو، پھر جو نماز کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ اشارت النس نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ صرف ایمان پر جنت کی خوشخبری، کامیابی کی خوشخبری نہیں دیتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی چاہیے. جو وہ اللہ جو عادت شریفہ ہے، اللہ کا جو بیان کا طریقہ ہے، اس طریقے سے نماز روزے کا تو ذکر آیا ہے. پھر اس کے بعد میں رسالت کا مسئلہ شروع ہوا، اور اس رسالت کا مسئلے میں اشارت النس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا تھا کہ اگر حضور کے بعد نبوت باقی ہوتی تو اس کا تذکرہ یہاں ہونا چاہیے تھا. جیسے سورہ آل عمران کے درمیان میں تیسرا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں جو رکوع شروع ہوتا ہے، اس رکوع پر ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنذِرُنَّهُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. عہد الست میں جب تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تمام انبیاء سے اقرار لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں رسالت دوں، نبوت سے سرفراز کروں. اس کے بعد آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ اس حال میں آئے کہ وہ تمہاری نبوت کی اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوں، تو تم ان پر ایمان لا کر ان کی مدد کرو گے.
یہ تمام انبیاء سے عہد الست میں جب تمام انسانوں سے ربوبیت کا عہد لیا گیا تھا، اس وقت یہ عہد بھی لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد و پیمان وچن لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یا رسول کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی سب سے بڑے رسول آئے ہیں، جو آخری رسول ہوں گے وہ آئے ہیں۔ مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، کیا تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ تو تمام انبیاء نے کہا، اقرار کیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور یہاں رکو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تمام انبیاء نے یہ تمنا کی ہے امت محمدیہ میں ہونے کی۔ یہ تبلیغ والے یہ بات چلاتے ہیں کہ پچھلے تمام انبیاء نے یہ تمنا کی ہے امت محمدیہ میں شامل ہونے کی۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے دلیل بات ہے جو چلائی ہے۔ دلیل آیت کریمہ یہ ہے کہ وہ اگر ہوں گے تو تصدیق کریں گے اور مدد کریں گے، اس اعتبار سے وہ اس امت کا فرد بن گئے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے تمنا کی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں کتاب عنایت نہ فرما، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا، ایسی کوئی صریح روایت حدیث یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آیت کریمہ یہی ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں اگر ایسے نبی آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ تو جب گزشتہ تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان ہے کہ آخری نبی تک سب پر ایمان لانا ہے، جب آخری نبی پر ایمان لانا ہے تو درمیانی نبی جو ہیں ان کو بھی ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ بس اسی طریقے سے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا فیضان باقی ہوتا، جاری ہوتا، قادیانی جو بوگس نبوت کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کو مانتے ہیں، وہ جاہل مسلمانوں کو، بے خبر مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے۔ کون مسلمان کہے گا کہ زحمت ہے؟ ہر مسلمان کہے گا بھی رحمت ہے۔ اور خدا نہ خاصا کوئی کہے تو پھر فوراً وہ آیت پڑھیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اب تو جک مار کے یہ کہنا پڑے گا کہ نبوت رحمت ہے۔ پھر وہ کہیں گے اچھا بتاؤ اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا اس پر بین لگنا چاہیے؟ اب پھنس گیا آدمی۔ اگر وہ کہے جاری رہنا چاہے تو کہیں گے ہمارے مرزا کو نبی مانو، اور اگر کہے بین لگنا چاہے تو کیسے کہے؟ تو یہاں آ کر کے وہ پھنسا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سے پوچھو کہ بارش رحمت ہے یا زحمت ہے؟ زحمت تو کوئی نہیں کہتا۔ وَمِن رحمتہ ہی قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے بارش نازل فرمائی۔ بس یہ بتاؤ کہ بارش کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو رحمت ہے، اور بوقت ضرورت نہیں ہوئی، بے وقت نا وقت ہوئی، سارے آم گر گئے تو وہ رحمت کہاں ہوئی؟ تو رحمت ہو گئی۔ یا بوقت ضرورت ہوئی مگر برستی رہی ساری فصلیں خراب ہو گئی۔ بقدر ضرورت ہو کر رک جائے تو رحمت ہے، اور بقدر ضرورت سے زیادہ اگر برستی ہی رہے تو پھر وہ زحمت بن جائے گی۔ تو بارش اللہ کی رحمت ہے، بے شک اللہ کی رحمت ہے، لیکن کب رحمت ہے؟ جبکہ
بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو وہ رحمت ہے، ورنہ رحمت نہیں زحمت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں سمجھنا چاہیے کہ نبوت بے شک رحمت ہے، لیکن کب؟ جب بوقت ضرورت ہو، اور اگر بوقت ضرورت نہ ہو تو پھر وہ زحمت ہے، وہ جھوٹی نبوت ہے، اور جھوٹی نبوت رحمت نہیں ہے، لعنت ہے۔ بوقت ضرورت جب قرآن کریم نازل ہو گیا اور قرآن کریم کا حفظ کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک اس کے زبر زیر میں فرق نہیں آیا، تو جب 1300 سال تک مسلمان انسانیت کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم کافی چل رہا تھا، تو اب نئے مرزا کی نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بے ضرورت نبوت ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک دیوار ہے، اس پہ شاندار پلاسٹر ہے، اس پلاسٹر کے اوپر تھوڑا سا گارا اور مار دیا تو وہ اس سے پلاسٹر خراب کرے گا، کیا کرے گا؟ اس میں کوئی اچھا تھوڑی کرے گا اسے۔ لہذا یہ ان کا دھوکہ دینا جو ہے کہ نبوت رحمت ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، جاری کب رہنا چاہیے؟ جب ضرورت ہو۔ جیسے اور مثال لو، ایک آدمی پتلا دبلا ہے، ماچس کی تلی جیسا، یہ بھی بیماری ہے۔ ایسا پتلا دبلا بہت زیادہ ہونا یہ بھی بیماری ہے۔ تو پھر وہ حکیموں کے پاس جاتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے کوئی نسخہ دیجیے ذرا، میں موٹا ہوں۔ تو معلوم ہے موٹا ہونا بھی رحمت ہے اور اس کے لیے دوائیں کرتے ہیں، لیکن موٹا ہوتے ہوتے فیٹ مین ہو گیا، چلا بھی نہیں جاتا اب۔ تو اب وہ جا کر دوا لے گا کہ مجھے حکیم صاحب دوا دیجیے میں پتلا بنوں۔ تو موٹاپا کوئی اس شخص کے لیے جس میں غزال ہے، دبلا پن ہے، ماچس کی تلی جیسا ہے، اس کے لیے موٹا ہونا رحمت ہے، لیکن بھینسا ہو جانا اس کے لیے رحمت نہیں ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ تو میرے بھائیو اسی طریقے پر سمجھو کہ جب یہ قرآن اور یہ احادیث شریفہ امت کی رہنمائی کے لیے 1300 سال تک کافی تھی، کوئی کمی نہیں تھی، پھر اچانک مرزا قادیانی کو کیا ضرورت پیش آئی نبوت کی کہ وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے؟ اب وہ نبوت کے اندر کیا گل کھلائے گا؟ نبوت تو 1300 سال سے اس کی ہدایت اور روشنی پوری طرح سے آ رہی ہے، اب تو اس کی جھوٹی نبوت جو ہے وہ تو پلاسٹر کے دیوار پر اس نے گارا ڈالا اور مسالہ ڈال کر کے اور اس کو بدنما کر دیا۔ اس لیے ان قادیانوں کا یہ بات جو ہے وہ ساری ساری غلط ہے۔ یہ آیت کریمہ پہلی دلیل ہے کہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو گئی، اور یہ اشارت النص سے ثابت ہے۔ جیسے بیؤمنون بالغیب میں اشارت النص سے تمام غیوب پر ایمان لانا ثابت ہے، اسی طریقے پر یہ بھی اسی طرح سے جو نکاح کی اجازت دی ہے اور 4 پر جا کر رک گئے ہیں، تو یہ 4 پر رک جانا یہ حسرت کی دلیل ہے، اور حدیثیں اس کی شرح ہیں، حدیثیں اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ حضور نے نکاح جو 4 سے زیادہ نکاح جن کے تھے مسلمان ہونے کے بعد عورتوں کو الگ کروایا ہے۔ اسی طریقے پر یہاں بھی حسر کا فلیور ہے، حسر صراحتن نہیں، اس کی خوشبو ہے، حسرت کی خوشبو ہے کہ نبوت بس آخری نبوت حضور کی، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وہی متقی مسلمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں سوال کا جواب ایک بات کی وضاحت مطلوب ہے کہ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کو حقیقتاً آپ کی سند حاصل ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں
ان حضرت کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ مولانا منظور مینگل ہیں کون. میں نے بھی نام ان کا غائبانہ سنا ہے، اور 1 سال پہلے سے انہوں نے واٹس ایپ پر یہ دعوے شروع کیے ہیں کہ میں نے دبئی میں ان کو سند دی ہے. میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھئی میں نے سند دی ہے تو وہ سند تم واٹس ایپ پر ڈالو تاکہ میں دیکھ کر کے دیکھوں کہ میں نے دی، میرے دستخط ہیں، میری زبان ہے، میں نے لکھا ہے نہیں لکھا. جیسے کراچی میں ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب غزنوی، ان کو میں نے سند دی ہے، تو انہوں نے وہ سند اپنی ایک کتاب کے اندر وہ سند چھاپ دی ہے انہوں نے. اسی طرح سے شاید میں نے مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب جو اس کے محتمی میں، شاید ان کو بھی میں نے سند دی. لیکن یہ بندہ کون ہے اس کو تو میں جانتا بھی نہیں کون بندہ ہے، اور اگر میں نے دی ہے تو اس کو واٹس ایپ پر ڈالو تو میں دیکھ کر کے کہوں کہ یہ میری سند ہے یا یہ میرے نام پر جھوٹ گڑا ہے. آج کل یہ بات بہت چلی ہے، اور خود مولانا منظور احمد مینگل بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم آپ کی زبان یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں. اللہ جانے یہ واقعہ میرے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے، میں اس بندے کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی سند نہیں دی، اور اگر دی ہے میں نے تو میں انکار نہیں کر رہا. میری سند واٹس ایپ پر ڈالو بے ہی نہیں ہے تاکہ میں اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کروں کہ وہ میری سند ہے یا نہیں. یہ بہت دنوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بندہ دعویٰ کرتا ہے، اسے واٹس ایپ پر میری سند ڈالتا کیوں نہیں ہے؟ آج تک نہیں ڈالی اس نے. اس کے بعد میں ہے کہ ہر صدی میں مجدد ہوتا ہے. یہ موضوع بہت لمبا ہے اور اس کو میں آج چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. اس میں جو طرح طرح کے وہ سوالات کرتا ہے. مجدد کون ہوتا ہے؟ ہر 100 سال میں مجدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں ایک مجدد ہوتا ہے یا ہر ملک میں مجدد الگ ہوتا ہے؟ اور اس زمانے میں مجدد فرد ہے یا کلی ہے؟ یہ سب لمبی تفصیل ہے، وہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، اگر 2 منزلہ مکان میں اوپر مرد حضرات تراویح پڑھ رہے ہوں تو نیچے کی منزل میں عورتیں اگر اقتدا کریں تو کیا ان کی اقتدا صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ صرف مسجد میں ہے کہ مسجد میں نیچے تراویح ہو رہی ہے یا جماعت ہو رہی ہے اور اوپر لوگ اقتدا کریں یا اوپر جماعت ہو رہی ہے اور نیچے، یہ صرف مسجد میں جائز ہے، گھروں کے اندر یہ جائز نہیں. اگر امام اور مقتدیوں کی مکان جگہ مختلف ہو جائے تو اقتدا درست نہیں رہتی. افطار کرتے وقت کرنے میں تو تعجیل کو پسند کیا گیا ہے. افطار کرنے میں تو تعجیل کو پسند کیا گیا. تو کیا اگر کوئی ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے پھر دعا میں مشغول ہو جائے تو اسے دعا کی قبولیت والی حدیث کی فضیلت حاصل ہوگی؟ کیونکہ بعض مرتبہ دعا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اگر افطار کے وقت دعا میں پتہ نہیں کیا رہتا کہ قبولیت کی فضیلت حاصل ہو تو تاخیر زیادہ ہو جائے گی. دیکھو میرے بھائیو، افطار کے وقت کا مطلب ہے افطار سے پہلے. کھجور کھا کر پھر یہ افطار کے وقت نہیں ہے. افطار کرنے سے پہلے متصلاً جو دعا کرنی ہو کرو. پھر میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ 10-15 منٹ پہلے خوب گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا ختم کر کے بیٹھے بیٹھے گپ کرتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے تو کھجور کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ افطار کے وقت نہیں ہے. افطار کے وقت ٹھیک متصلاً افطار کے وقت ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ افطار نام ہے پیٹ بھر کے کھانے کا، ایک کھجور کھانے کا نام افطار نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا. اس حدیث میں جو ہے کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلایا
تب اس کو ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے بارے میں غلط فہمی ہے، میری کھجور سے افطار کرو تاکہ ثواب تیرا گزارا مجھے مل جائے۔ ایک کھجور کھلانے کا نام افطار نہیں ہے، افطار نام ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام میں سحری کا کوئی تصور نہیں ہے، سحری میں تو برائے نام کچھ کھا لو، اصل پیٹ بھر کے کھانا کھانا افطار کے وقت۔ تو افطار کے وقت پیٹ بھر کے کھانا، اس سے متصلاً پہلے دعا کر لو اور دعا کے بعد ساتھ کھانا شروع کر دو اور پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤ، اس کا نام ہے پھر افطار۔ صرف ایک کھجور کھانے کا نام افطار نہیں ہے۔ مرد کے لیے نفل اعتکاف گھر میں کرنا جائز ہے یا پھر مسنون اعتکاف کی طرح مسجد شرط ہے؟ جی مسجد شرط ہے، مسجد شرط ہے۔ اور آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں اعتکاف اگر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ عارضی بات ہے، اور اس عارضی بات کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کرنے کا جواز نہیں ہے۔ اگرچہ فقہا نے عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کا جواز بیان کیا ہے، عورتیں گھر میں کرتی ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں باقاعدہ شرعی مسجدیں نہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، ان میں بھی مفتیوں نے اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کا مستقل عذر ہے، ان کو مسجد بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، عارضی مسجد میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی عذر ہے، وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، وہ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کی مصیبت ہے، یہ تو بہت جلد انشاءاللہ کھل جائے گی، لہذا اس عذر کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرے تو کرے، اگر اپنے پیر توڑ کر کے اپنے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اعتکاف صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ثواب تو بہرحال اس کو ملے گا ہی۔ اس کے بعد ایک بندے نے سوال کیا ہے، حضرت مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے جو فوٹو کے بارے میں کہا ہے، اس بارے میں اس نے بڑی جب کی ہے، بحث کی ہے، وہ بھی میں آج نہیں چھیڑتا۔ اس کے بعد پھر ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اجتماعی بیعت حضور سے ثابت نہیں ہے، مگر بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے حضور سے اجتماعی بیعت کروائی ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی وہ بیعت سلوک کے بارے میں کہی تھی، اور بیعت تین ہے، ایک بیعت اسلام ہے، ایک بیعت جہاد ہے، ایک بیعت سلوک ہے۔ بیعت اسلام ظاہر جو بندہ مسلمان ہوگا وہ اکیلا ہی ہوگا تو وہ بیعت کرے گا، جیسے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی نے جب وہ مسلمان ہوئے اور حضور سے بیعت کی، اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بیعت جہاد جب پورا لشکر ہے اور ان سے جب بیعت لیں گے تو یہ بات دیکھیں سب سے ہی لیں گے کہ ہم میدان میں ڈٹے رہیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان دو بیعتوں کے بارے میں نہیں کہا، میں نے بیعت سلوک کے بارے میں کہا ہے، اور اس کے لیے سورہ ممتحنہ میں آیت ہے اور حضرت عبیدہ ابن ثابت کی حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ حضور نے وہ بیعت سلوک سب سے نہیں لی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ دن کے وقت کیا نفل نمازوں میں جہرن تلاوت کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، دن کی نمازیں گونگی ہیں۔ شعبہ حفظ کے مدارس میں طلباء کو نوافل میں آموختہ جہرن پڑھاتے ہیں، یہ رحل سہل ہے، یہ کوئی نماز وماز نہیں ہے، رحل سہل ہے، اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے تو استاد نماز میں پیٹتا بھی ہے، لہذا یہ دلیل کچھ نہیں ہے۔ ایسا اساتذہ ایسا کریں تو کریں، کوئی حرج نہیں، یہ رحل سہل ہے، مشقت تمرین کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔